بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے کچھ کل عرض کیا تھا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے کئی روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک موقع پر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اللہ جنت اس کے لیے واجب کر دیں گے، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے سنا تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تحقیق کے لیے گئے۔ یہ تحقیق کا لفظ میں آپ کے سامنے چھوڑ کر جا رہا ہوں سوالیہ۔ ہمارے بعض لوگ ہیں تحقیق کرتے نہیں ہیں، انگلیاں اٹھا دیتے ہیں، بہتان باندھ دیتے ہیں، جھوٹ کے اوپر چلتے ہیں، مجمع کے سامنے گلچھریاں اڑا دیتے ہیں۔ نمازی ہو کر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے اگر یہ کریں تو اوروں سے کیا گلہ ہے؟ تو اس سوال کو حل کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئے، ان کی خدمت میں۔ اللہ کے رسول حضرت معاذ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت واجب، یعنی اتنی بڑی بات۔ تو میں آپ کے سامنے آیا ہوں تحقیق کے لیے کہ آپ نے یہ بات فرمائی ہے، سچ فرمایا ہے۔ صحابہ کو بدگمانی نہیں تھی ایک دوسرے پر، لیکن تحقیق ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہے بھائی مجھے تحقیق کرنی تو وہ کہے گا تمہیں اپنے لیڈر پر اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد کی بات نہیں ہے، ایک کیا ہے، اچھا روٹ میپ دے کر جائے انسان، اچھا راستہ دے کر جائے انسان، تاکہ بعد والوں کے لیے آسانی ہو۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا، صدق معاذ، صدق معاذ، صدق معاذ، معاذ نے سچ کہا ہے، میں نے یہ بات کہی ہے۔ معاذ نے سچ کہا ہے، میں نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی آدمی اگر اس طرح لا الہ الا اللہ، ہم بھی پڑھ لیں بھائی، سچے دل سے تو ہم پڑھتے ہیں، پھر بھی پڑھ لیں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے سچے دل سے یہ پڑھا، اللہ کی جنت اس کے لیے واجب ہو گئی ہے۔ اتنا بڑا انسان، اور یہ عجیب انسان تھے کہ تہجد کے وقت جب یہ اٹھتے، اللہ مجھے ہم سب کو یہ دولت پورے سال نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ کان معاذ اذا تہجد من اللیل، جب تہجد کا وقت ہوتا نا، رات کو اللہ کے سامنے اٹھتے، ساری خلق خدا سوئی ہوتی، یہ اٹھے ہوئے ہوتے، اور صحابہ سارے اپنے اپنے گھروں کے اندر یہ معمولات رکھتے تھے، اٹھتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے، اللہم نامت العیون، اللہ آنکھیں سو گئی ہیں، مراد لوگ، اللہم نامت العیون، اللہ لوگ سو گئے ہیں، وغارت النجوم، ستارے چمکنا شروع ہو گئے ہیں، وانت حی قیوم، لیکن آپ پر زوال نہیں ہے، آپ زندہ ہیں، قیوم، کنٹرول آپ کے قبضے میں ہے۔ ہم تو سو جاتے ہیں، انسان ہے، کمزوری ہے، لیکن اللہ آپ سونے والے نہیں، آپ حی ہیں، زندہ ہیں، قیوم ہے، کنٹرول اور گرفت زمانے پر آپ کی ہے۔ طلب الجنت بطیء، اے اللہ جنت کی طلب کرنا میری طرف سے اس میں سستی پائی جا رہی ہے کہ میں جنت کے طلب کرنے میں سست ہو رہا ہوں۔ وَهَرَبِي مِنَ النَّارِ ضَعِيفٌ، اور دوزخ سے بھاگنے میں کمزور ہوں۔ یہ اپنی عاجزی اللہ کو دکھا رہے ہیں، اس لیے گھمنڈ اور تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ حشر تو دیکھ لیا آپ نے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کو برداشت کرتا ہے، لیکن شرک کو برداشت نہیں کرتا، تکبر کو برداشت نہیں کرتا، نبی کے گستاخوں کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہم اجعل لی عندک ہدی تردہ الی یوم القیامہ، اللہ آپ میرے لیے ایسی ہدایت کا بندوبست فرما دے کہ قیامت کے دن وہ کیا ہے، میرے لیے کام آ سکے، اور قیامت کے دن جتنی بھی مشکلات ہیں وہ مجھ سے ہٹا سکے۔ اے اللہ آپ میرے لیے ہدایت کا بندوبست کر دیجئے، انک لا تخلف المیعاد، اور آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، میں آپ سے ہدایت کا طلبگار ہوں۔ یہ شام میں تھے،
اور وہاں طاعون کی یہ وبائی بیماری پھیلی جس سے بہت سے لوگ صحابہ کرام بھی متاثر ہوئے، شہید ہوئے۔ طاعون کی بیماری میں فوت ہونے والا شہید کہلاتا ہے۔ اس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، ان کا بیٹا بھی فوت ہو گیا، 2 بیویاں تھیں ان کا بھی انتقال ہو گیا، خود ان کی شہادت کی انگلی پر پھوڑا نکلا، اور وہی پھر کیا ہے بڑی بیماری، جان لیوا بیماری کی صورت کیا ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ تو یوں یہ بے ہوش ہو جاتے تھے اس بیماری کی وجہ سے۔ تو جب بھی اٹھتے اللہ سے محبت اتنی تھی کہ وہ دعا کرتے، اللہم غمی غمک، اللہ آپ کو معلوم ہے میرا غم تو آپ والا ہے، یعنی میں آپ کے غم میں گھل رہا ہوں، میں آپ کی محبت میں تڑپ رہا ہوں۔ فَوَعِزَّتِكَ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ، آپ کی عزت کی قسم آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا ہوں۔ پھر ان کو بے ہوشی طاری ہوتی، پھر جب افاقہ ہوتا، آنکھ کھلتی ان کی، تو دوبارہ انہی کلمات کو دہراتے کہ اللہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں، آپ کی عزت کی قسم میں بہت زیادہ آپ سے محبت کیا کرتا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے بھائی ایمان والے کا سرمایہ ہے ہی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، اللہ سے محبت کرے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار اور براءت کا اعلان کر دے۔ یہ کامل ایمان ہے۔ ایمان صرف اس کا نام نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دعوے ہوں، محبت کے دعوے بھی ہوں، اور جو نبی کی ختم نبوت کے منکر ہیں واضح طور پر ہاتھ کھڑا کر کے کہے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان لوگوں سے بالکل محبت نہیں جو نبی کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ دیتے، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ مولوی صاحب ہو، چاہے وہ مفتی صاحب ہو، چاہے وہ علماء کی جماعت ہو، چاہے وہ کسی کی بھی جماعت ہو، جو نبی کے گستاخوں کا ساتھ دیتا ہے ہم جوتوں کی نوک پر رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو، ایسے افراد کو، ایسی جماعتوں کو۔ تب جا کر انسان کا ایمان وہ ہائی درجے پر جائے گا۔ یہ نشانی ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے۔ شاید آگے صحابہ کے واقعات میں سے ایک صحابی ابو عبیدہ کا واقعہ ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح کا نام سنا ہوگا آپ حضرات نے۔ ابو عبیدہ جو بیٹا ہے جراح کا، یہ اس کا مطلب ہے ان کے والد کا نام جراح ہے ہی نہیں، یہ دادا کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی نسبت والد کی طرف نہیں کی۔ پہلے میں ایک اور بات عرض کر کے اس بات کو آگے چلاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا حضرت معاذ کو، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کا نبی، 2 جہاں کا والی، جو 2 جہاں کا سردار، وجہ تخلیق کائنات، وہ اپنے صحابی سے کہے یا معاذ انی احبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بڑا چھوٹے کو کہے تو چھوٹے کی کیا کیا ٹھکانہ ہوگا اس کی خوشی کا کہ مجھے یہ بڑا انسان، یہ بڑا اللہ والا مجھے کہہ رہا ہے انی محبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک مزدور آیا، اور مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں نا، کل بھی ایک ساتھی کل جانا ہوا رمضان اور روزے کی حالت میں، تو ان کو میں نے کہا یار ہم تو چھٹیوں میں ہوتے ہیں رمضان میں، آپ لوگ کام کاج میں جاتے ہیں، یہ ہمارے پٹھان بھائی جو ہے نا وہ ہاتھ ریڑھا چلاتے ہیں، خدا کی قسم شرابور ہوتے ہیں پسینے سے، اسی طرح ہمارے دوسرے بھائی وہ بھی کیا ہے وہ ریڑیاں لگاتے ہیں، پنجابی بھائی، اسی طرح سندھی بھائی اپنے اپنے کاموں میں پسینہ نکل رہا ہوتا ہے لیکن روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کو تمہاری اس ادا سے جتنی محبت ہوگی اتنی ہماری نفلوں سے محبت نہیں ہوگی کہ تم اتنا بڑا کام کر رہے ہو، اس گرمی کے حالت کے اندر پسینے سے شرابور ہو لیکن اللہ کی محبت میں بھوکے ہو۔ تو اللہ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسی مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھ کی سختی نبی علیہ السلام نے محسوس کی۔ ہم سے کوئی ہاتھ ملا تو کہتے اتنے نرم، اس لیے کیا کام چوروں کا ہاتھ نرم ہی ہوتا ہے تو یہ جو سخت ہوتے تو وہ کہتے ہیں نا بھائی بڑا اللہ والا ہاتھ بڑے نرم، یہ اللہ والوں کی نشانی نہیں ہوتی، یہ کسی اور کی نشانی ہوتی، سمجھ جاؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ ملایا، اس کے ہاتھ میں کھردرا پن تھا، ان صحابی رسول کے ہاتھ میں سختی تھی۔ رسول پاک علیہ السلام نے فوراً اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا،
وہ صحابی کتنا خوش ہوگا. ہم پیروں کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں, اللہ والوں کے ہاتھوں کے ہم بوسے لیتے ہیں, فخر کی بات ہے. اور یہاں معاملہ بالکل الٹا ہو رہا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن کی محبت میں ہم اپنی ساری کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں, آپ علیہ السلام اپنے غلام صحابی کے ہاتھ کو بوسہ لے رہے ہیں. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا القاسب حبیب اللہ, محنت مزدوری کرنے والا